السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 12 مارچ 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا فالو اپ آج کے ویلاگ میں آخر میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس وہاں بھی ہیں، لیکن ملک میں 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ ایک، خان صاحب کے بارے میں خیال تھا کہ انہیں علاج معالجے کی غرض سے اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے گا۔ ریمارکس بڑے حوصلہ افزا تھے پی ٹی آئی کے لیے۔ نتیجہ جو آیا 3 صفحات پر مشتمل فیصلے میں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب سمجھا جائے کہ کیا حکومت اور عدالت نے نہ کر دی ہے، یا ایک گنجائش چھوڑی ہے کہ ہلکی آنچ پر یہ کہانی چلتی رہے۔ پی ٹی آئی کی 3 بنیادی درخواستیں تھیں، استدعائیں تھیں، گزارشیں تھیں، وہ مسترد ہوئی ہیں۔ ریمارکس کیوں حوصلہ افزا تھے؟ علیمہ بی بی نے آج انکشاف کیا عدالت کے سامنے، بڑا اہم، اور وہ رابطہ کاری کے حوالے سے تھا۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر صاحب نے آج کے فیصلے کے بعد ایسی دلجلی بات کی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں فیصلہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ ملکی منظرنامے میں یہ ہوئی ہماری سیاست میں کہ کامران ٹیسوری صاحب نے، گورنر سندھ جو ہیں کراچی میں، ان کی چھٹی ہو گئی اور متحدہ کو اس کا علم ہوا بذریعہ میڈیا۔ تو یہ جو کامران ٹیسوری صاحب کا بدلاؤ ہے یا تبدیلی ہے، یا ان کا تبادلہ ہوا یا چھٹی ہوئی، اس کو میں صرف ایک گورنر کی تبدیلی کے طور پر کیوں نہیں دیکھ رہا، ایک صحافی کے طور پر۔ مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ ملکی سیٹ اپ میں، ملکی جو اسٹریٹجک معاملات ہیں یا اہم ترین جو معاملات ہیں، اس میں بھی کسی رد و بدل کی نشانی ہے اس ایک تبادلے میں۔ اور ایم کیو ایم کیا حکومت چھوڑ دے گی؟ اس پہ پر کیا رائے ہے، جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ نہال ہاشمی البتہ نئے گورنر ہوں گے۔ اور تیسری کہانی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر یعنی وزیر خارجہ، یہ دوبارہ سعودی عرب پہنچے ہیں جہاز لے کے، 1 دن کا دورہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے ہوئے تھے، وزیر دفاع سے ملے۔ سعودیہ پاکستان سے مانگ کیا رہا ہے، اور پاکستان ایران اور سعودی عرب کے بیچ کیا بیلنس رکھ پائے گا، یا گڑبڑ ہوگی؟ اور پھر ایران جنگ کا خلاصہ بھی کچھ پیش کرنا ہے آج کے ویلاگ کے آخر میں۔ میرے ساتھ رہیں، بڑی اہم دلچسپ آج کی صورتحال۔ یہ صاحب جو میری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جناب جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ہیں۔ یہ ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحب تھے، یہ خادم حسین سومرو صاحب ہیں۔ ان دونوں معزز جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ڈویژن بینچ ہے جو کمرہ نمبر 5 میں لگا ہوا تھا، اور بنیادی طور پر یہ جو کیس تھا خان صاحب کے حوالے سے، یہ طبی معائنہ اور پھر ان کی اسپتال منتقلی کا معاملہ ہے، جو توشہ خانہ فوجداری کیس کی اپیل کے ساتھ منسلک ایک اور متفرق درخواست کی صورت میں عدالت کے سامنے آیا تھا۔ اور جو سی آر وی او نامی بیماری خان صاحب کو لاحق ہوئی، اس کا یہ مدعا تھا کہ جزوی علاج تو ان کا ہو رہا ہے، جزوی بینائی تو ان کی جا چکی ہے، تو انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، جو اسلام آباد میں واقع ہے، جہاں پہ ہم اپنے ماضی کے ویلاگ میں دیکھنے والوں کو بتا چکے ہیں کہ شفا کا مطالبہ اس لیے پی ٹی آئی کرتی ہے کہ وہاں پہ دیگر شعبہ جات کی ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، مشینری موجود ہے، انڈر ون روف۔ اگر یہ کاز کو بھی جج کرنا ہو تو معلوم ہو جائے گا بیماری کیوں جنم لیا، وجوہات کیا ہیں، باقی آرگنس کیسے ہیں، وہ ایکسپرٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بار بار پی ٹی آئی کرتی ہے۔ یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں، ان کی دائر کردہ درخواست تھی، وہ کہ آج ہمیں بابر اعوان اور دیگر وکلاء بھی دیکھنے سننے کو ملے۔ ہوا یہ ہے کہ جو ریمارکس سے ان سے ہٹ کے بنیادی طور پر 3 استدعائیں تھیں اس کیس میں۔ ایک، شفا ہسپتال منتقل کیا جائے خان صاحب کو علاج معالجے کے لیے، وہ استدعا مسترد ہوئی۔ نمبر 2، ذاتی معالجین کی عمران خان تک رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم جو ہیں، بنیادی طور پر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کی رسائی دی جائے خان صاحب تک، تاکہ یہ جا کے ان کو چیک کر سکیں، تسلی ہمیں تب ہوگی۔ تو یہ دوسرا جو مدعا ہے، نقطہ ہے، اسے بھی مسترد کیا عدالت نے۔ نمبر 3، فیملی کی عمران خان تک رسائی کی ڈائریکٹ حکم دینے کی استدعا، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے انتظامیہ کو کہ جو اہل خانہ ہیں وہ براہ راست جا کے مل سکیں اڈیالہ میں، یہ عدالت حکم دے، وہ بھی انہوں نے مسترد کیا ہے۔ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو فیصلہ ہے میرے پاس پڑا ہے، اس کا جو اصل میں صفحہ نمبر 2 ہے، اس کا نقطہ نمبر 1 جو ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ میٹر جو ہے ان کی صحت کے حوالے سے ایپلنٹ کا، وہ میڈیکل ایگزامینیشن جو کہ پہلے ہو چکا اس میں پڑا ہوا ہے، تو یہ چیف کمشنر جو ہے اسلام آباد کے، جن کا نام محمد علی رندھاوا ہے، ان کے ذمہ یہ کارروائی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں گے، رندھاوا صاحب جو ہیں، اور اس بورڈ میں ڈاکٹر عارف خان جو ہیں، جو ہیڈ آف آپتھالمولوجی ڈپارٹمنٹ پمز ہیں اسلام آباد میں، اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی جو ہیڈ آف ویٹرو ریٹنا ڈپارٹمنٹ ہے الشفا کے،
یہ دونوں بھی شامل ہوں گے، اور یہ جو چیف کمشنر صاحب ہیں محمد علی رنداوا، یہ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں گے. یعنی پہلے آپ کو یہ سمجھ آئی کہ تینوں استدعائیں مسترد کی ہیں. خبر کا دوسرا پہلو یہ کہ استدعائیں مسترد تو کیں، فوری بات تو نہیں مانی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چیف کمشنر کو کہا کہ میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے. میڈیکل بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس میڈیکل بورڈ میں یہ 2 ڈاکٹرز بھی شامل کیے گئے ہیں. اس میں جو اہم مدعا ہے وہ سمجھنے سے یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اس مدعے کو عدالت نے مائنس نہیں کیا، اس میں گنجائش باقی رکھی ہے. آج کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے حوصلہ افزا تھے. صحت پر تشویش بھی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کو جن حالات میں باہر بھیجا گیا، جن میڈیکل گراؤنڈز کو پہ بھیجا گیا، وہ بھی زیر بحث تھے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو لطیف کھوسہ صاحب آج کہہ رہے تھے جج صاحبان سے کہ اکتوبر سے ان کو آنکھ کا مرض لاحق ہے. تو جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ کب سے؟ انہوں نے کہا جی اکتوبر سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو نارمل لیا گیا، بینائی جا چکی تھی، فیملی کو نہیں بتایا گیا، اور ایڈوکیٹ جنرل بھی وہاں موجود تھے. تو جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ کہا کہ ہم اس کیس کو سمجھ رہے ہیں، اس کیس کے ہم نے آج تمام دیگر کیسز کو ملتوی کیا ہے، آپ کو اس حوالے سے سنیں گے، اور کھوسہ صاحب کو پہلے بات کرنے دیں، اس لیے ہم اس کیس کو ایک کے بعد دوسرے دن سن رہے ہیں. اور کیا ایک قیدی کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، یہ بھی استفسار انہوں نے کیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کی امید بندی کہ شاید عدالت احکامات جاری کرے گی. جسٹس صاحب نے رولز کا بھی ذکر کیا اس میں، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کی ضمانت ملی تھی 50 روپے کے اسٹامپ پہ جب وہ باہر گئے تھے، اور انہوں نے کہا نواز شریف کو کس کیس میں ریلیف ملا. تو جب وہ مدعا بھی زیر بحث آیا تو اندازہ ہوا کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ ریلیف ملے گا. سلمان اکرم راجہ کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا وہ بڑا اہم اس لیے تھا کہ سلمان صاحب نے کہا کہ 4 اکتوبر سے ان سے قید تنہائی میں ہیں، 4 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی. تو جج ارباب محمد طاہر صاحب نے پوچھا کہ کل آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ تو ان کو معلوم ہوا کہ نہیں ملاقات ہوئی. اس پر انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا، حالانکہ انہوں نے احکامات جاری کرنے چاہیے تھے، جو استدعا بھی تھی کہ ملاقات کروائی جائے. علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ آپ یا ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو کہاں لے کر جائیں گے؟ ظاہری بات ہے کسی اچھے اسپتال لے کے جائیں گے. تو اس کے اوپر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے ذاتی معالجین سے حکومت نے رابطہ کیا؟ تو بی بی نے کہا کہ پی ٹی آئی سے حکومت نے رابطہ کیا، اور پھر پی ٹی آئی نے ہمیں بتایا. گویا آج عدالت کے روبرو علیمہ خانم صاحبہ نے اس بات کی تصدیق کر دی جو ہم نے شروع کے ویلاگز میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ کیسے ان 2 ڈاکٹرز اور ذاتی معالجین کو گورنمنٹ نے آن بورڈ لیا. آن بورڈ لینے کے بعد بیرسٹر گوہر اور دیگر کو آن بورڈ لیا، یہ ٹیلی فونک کال میں بھی رہے. علیمہ بی بی تک بھی معاملہ گیا، لیکن وہ نہیں مانی جب انہیں پتہ چلا کہ سرکار من پسند کا فیملی ممبر اور من پسند کا ڈاکٹر ڈالنا چاہ رہی. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. بارکیف انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، 4 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہیں، ذاتی معالجین کو میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی. اور یہ انہوں نے جب مدعا بیان کیا تو جج صاحبان نے اس کے اوپر حیرانگی کا اظہار کیا، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اس بحث کے بعد یہ کہا کہ عمران خان کی صحت کو کچھ بھی ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. یعنی حکومت سسٹم مکمل ذمہ داری لیتے ہیں، ان کا ہر لحاظ سے مکمل علاج ہو رہا ہے. یہ ایڈوکیٹ جنرل جب بات کی تو اس پہ جج صاحبان نے خاصی حیرانگی کا اظہار کیا. اب یہ لمبی چوڑی تمہید میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر، ڈیٹیل میں جائے بغیر، کہ یہ ہونا یوں ہی ہے. جب کبھی بھی خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو وہ سی بی ایمز کا آغاز ہوگا، عرصہ اس میں لمبا لگ سکتا ہے، اور وہ ہوگا عدالت کے ذریعے ہی. گو کہ آج عدالت نے چیف کمشنر اسلام آباد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ بنائے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو خود انہیں کرنا چاہیے، جیسے سپریم کورٹ نے 2 اپنا عدالتی معاون بھی مقرر کیا تھا. لیکن یہ اب چیف جو کمشنر ہیں اسلام آباد کے محمد علی رنداوا، اس بات کو ذرا اس انداز سے سمجھیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اس کو دوسرے انداز میں یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ ظاہری بات ہے حکومت کے تابع ہیں، لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ سسٹم ہے، سسٹم کی نمائندگی ہے. یہ بڑی اہم جو وزارت ہوتی ہے، وزارت داخلہ، اس کا سر ہے یہ. تو ان کی جو سربراہی میں میڈیکل بورڈ بننا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست سسٹم جو اصل سسٹم ہے وہ اس معاملے کو اب دیکھے گا.
حکومت کا لینا دینا بس بیانات دینے ہی ہیں کہ جی پورا علاج معالجہ کروایا جائے گا، بے فکر ہو جائیں، جیل قوانین یہ کہتے ہیں، رولز یہ کہتے ہیں. یہ ہے باریک بات. اور دوسری بات جو ایڈوکیٹ جنرل نے بیفور دی کورٹ آف لا یہ کہا کہ ان کی صحت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اور انہیں کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں، اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت میں پہلے سے بہتری. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یکسر عدالت نے مسترد کر دیا معاملہ، میری رائے یہ ہے کہ عدالت نے اپنے سکوپ میں رہتے ہوئے، اپنی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ایک راہ نکالی ہے جو باریک راہ ہے. اس سے آگے کیا نکلتا ہے یہ 2-4 دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. ہاں البتہ جنید اکبر خان صاحب جو پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، بڑے جذباتی رہنما، وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اب عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ایسا کر پائے گی اور نہ انہیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ رستہ یہیں سے نکلنا ہے. جب کبھی بھی نکلا آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کے اور دیگر کے کیسز بھی موجود ہیں. اچھا جی، گورنر سندھ، یہ بڑا دلچسپ مدعا ہے. کامران ٹیسوری جی کبھی نہاری حلیم بنا رہے ہیں، کبھی گورنر ہاؤس میں رونق لگا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ پرائز اور جو فالورز ہیں ان کے لیے انکریجنگ قسم کے تحفے تحائف بیچ رہے ہیں کہ جو ہمیں فالو کرے گا. دلچسپ شخصیت ہیں موصوف، خاصے دلچسپ ہیں، رنگین مزاج بھی دکھائی دیتے ہیں اور کرو بھی ہیں، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا. اچھا، ان کے ہٹانے میں خبر نہیں ہے. ان کے ہٹائے جانے کی خبریں پچھلے 6-8 ماہ سے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد آ جاتی ہیں. ہمارے دوست جیو سے سینئر صحافی وقار ستی، انہوں نے چند ہفتے پہلے خبر دی کہ چھٹی ہو چکی، تو بعد میں ان کو ادراک ہوا کہ یہ نوٹیفیکیشن جعلی تھا. دیکھیے، متحدہ قومی موومنٹ کے توسط سے یہ پتہ چلا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں میڈیا سے خبر کا علم ہوا اور یہ زیادتی ہے متحدہ کے ساتھ، حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا. تو اس سے کیا کامران ٹیسوری کو ہٹانے سے کیا متحدہ حکومت چھوڑ دے گی؟ میں مختصر آپ کو جلدی باتوں کا جواب دیتا ہوں. متحدہ حکومت نہیں چھوڑے گی. متحدہ کیا اس سے پہلے جب حکومتوں کا حصہ رہی ہے تو وہ کسی جواز کی بنیاد پہ حکومتوں کا حصہ رہی ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تھوڑے کو ذرا زیادہ سمجھیں تو متحدہ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اصل میں جو متحدہ کی اجارہ داری تھی یا متحدہ کا جو اثر و رسوخ تھا، یہ جو نہال ہاشمی صاحب کو نون لیگ لے کے آئی ہے، یہ متحدہ کی جو دباؤ کی اجارہ داری کی اور اس کا جو حصہ تھا اس کے اوپر ایک نفاذ کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نون لیگ اور متحدہ اور اتحادیوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ گورنر تبدیل ہوگا. میری خبر یہ ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ ایک روایت تھی کہ متحدہ کا ہی گورنر ہوا کرتا ہے عشرت العباس سے آنورڈ، اور پھر بعد میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں. لیکن اب یہ جو نون لیگ نے کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹا کے اپنا لگایا ہے گورنر، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی گورنر، تو وہاں سندھ میں نون لیگ کا گورنر ہے. یہ بڑی سیاسی جماعتیں اس طرح کھیلتی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے سادہ سی کہ نون لیگ نو متحدہ دا کوئی پار نہیں رہ گیا. یہ اصل خبر ہے. اگر متحدہ حکومت چھوڑ دیتی اور حکومت ان کا گورنر ہٹاتی اور واقعی ماحول خراب ہوتا تو یہ منظرنامہ تھا دوسرا. وہ منظرنامہ کون سا ہوتا ہے؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، حکومت گرائی جانی ہوتی ہے اور ایم کیو ایم اچانک حکومت چھوڑ کے تو کشتی کے دوسری طرف چلی جاتی ہے. وہ ایک علیحدہ فلم ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ سین ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹر علیحدہ ہوتا ہے، اس کی کٹ علیحدہ ہوتے ہیں، اس کی صوتی اثرات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ میوزک اور ہوتا ہے اور اس کی عکس بندی بھی اور انداز میں ہوتی ہے. تو نہ تو مجھے یہ سیٹ وہ لگ رہا ہے، نہ ڈائریکٹر وہ لگ رہا ہے، نہ سنگیت کار وہ لگ رہا ہے اور نہ اداکار وہ لگ رہے ہیں. اس لیے متحدہ جہاں ہے وہاں ہے کی بنیاد پر کارروائی جاری رکھے گی. کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے اہم ترین خبر البتہ یہ ہے، نہال ہاشمی پہ بات کرنے سے پہلے، کہ ٹیسوری جی جانتے تھے کہ وہ کس بنیاد پہ اور ایک اہم شخصیت جو سسٹم کی ہیں ان کی آشیرواد سے ٹکے ہوئے ہیں، وگرنہ تو دور دور تک ان کا نام نہیں تھا گورنر کے لیے بھی، اور بڑے کینڈیڈیٹس تھے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نظام میں اور بھی ایک دو اہم تبدیلیاں، تقرر، تبادلے، پوسٹنگ، ٹرانسفرز وہ ہو سکتی ہیں. اس سے مراد ایک یہ ہے، اس سے مراد اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب تلک آشیرواد والی سرکار، آشیرواد والا سسٹم موجود تھا
تو کامران ٹسوری صاحب زندہ باد. جب معلوم ہوا کہ تقرر تبادلے پوسٹنگ ٹرانسفر آیا چاہتی ہے تو ٹسوری صاحب کے بھی تبادلہ کر دیا گیا. اور دوسرا جو غیر سیاسی پہلو ہے، بالکل سیاسی پہلو، وہ یہ کہ اپنے ورکر کو، کارکن کو، نہال ہاشمی کو لگانا تھا تاکہ نون لیگ کے گورنر ہاؤس میں رہنما ورکرز وغیرہ آ سکیں جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس فلم میں وہ اسکرپٹ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ متحدہ حکومت چھوڑ دے گی، حکومت زبردوست ہو جائے گی. گال سمجھ آ گئی جی میری؟ اتنی سی کہانی ہے. باقی فیصل سبزواری بڑا سیاح سیاستدان ہے. ان سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے بڑی کشیدگی ہے، چھوڑیں. پوچھا گیا کہ کیا گورنر کے ہٹائے جانے پہ کشیدگی ہوگی تو انہوں نے کہا پہلے ہی بڑی کشیدگی ہے. اس کا مطلب سمجھدار بات انہوں نے کر دی ہے. فاروق ستار صاحب نے جو بھی بات کرنی ہے، ترجمان ایم کیو ایم نے جو بھی بات کرنی ہے اسے چھوڑ دیں. ایم کیو ایم نسبتاً غیر اہم ہوگی. اب بہت ان کی پیک تھی، اب غیر اہم ہوگی. نہال ہاشمی 97 سے آنورڈ تو ان کے مشیر رہے تھے میاں صاحب کے، پھر کراچی میں صدر رہے نون لیگ کے، اب یہ گورنر ہیں. اس بیچ میں بشیر میمن کے ساتھ پھڈا تھا کہ بشیر میمن بنیں گے یا یہ. میری اطلاع یہ تھی کہ بشیر میمن کو ود ان نون لیگ ایک مضبوط دھڑے کی حمایت حاصل تھی، لیکن بشیر میمن کو اصل سائیں سرکار اور اصل تگڑی سرکار ان کی آشیرواد نہیں مل رہی تھی. وہ کانٹروورشل تھے دو جگہوں کے اوپر، ایک پیپلز پارٹی کے ہاں اور ایک اصل سرکار کے ہاں. اس لیے پھر نہال ہاشمی کو قبول کر لیا گیا، حالانکہ ان کے اپنے بیانات بھی بڑے زبردست اور دلچسپ رہے ہیں. اچھا میں ذرا ویلاگ کا وقت پتہ کر لوں تاکہ آپ کو ایران والی کہانی بھی سنا دوں میں آپ کو. یہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ میں ہمارے ویلاگ تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ جو آبنائے ہرمز میں ایرانی اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کے باوجود کہ ٹرمپ 51-52 ایرانین نیوی کی جو جنگی جہاز ہیں وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ لیفٹ پریکٹیکلی، کیا رہ گیا ایران میں، جب چاہوں جنگ ختم کر سکتا ہوں، لیکن کر نہیں رہے. اس کے باوجود کہ جو رپورٹس آئی ہیں پینٹاگون کی طرف سے، جو سینٹ کام کی دفاعی کمیٹی کو بند کمرے میں انہوں نے بریف کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا، انکشاف کیا پہلی دفعہ کہ 6 دنوں میں تقریباً $12 ارب خرچ ہوئے ہیں. 6 دنوں میں $12 ارب، یعنی فی کس $2 ارب یومیہ یہ آ رہا ہے. اتنا خرچہ جب آتا ہے ایک بڑی طاقت کو تو لگ پتے جان دینے. اب انہوں نے کل تک تو پتہ تھا جی، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 12-13 جہازوں کو نشانہ بنایا، ایران نے گزرنے نہیں دیا. مجموعی طور پر پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 اور جہاز ہیں. وشنو ایک جہاز ہے انڈین بون، وہ آ رہا ہے، اس کو بھی ایران نے روکا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا. یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ اور حکام سیدھا ایرانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ مائی باپ ہمارا جہاز گزرنے دیں. ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی، رات کے فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ 16 جہاز مجموعی طور پر بن گئے ہیں جن کو ایران نے آبنۂ ہرمز میں روکا ہوا ہے. میں نے صبح کے ویلاگ میں خبر دی تھی جو دوبارہ دے دیتا ہوں کہ ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے مزید کوئی اسٹریٹجک غلطی کی تو یہ آبنۂ ہرمز کے بعد جو آبنۂ باب المنداب ہے، جو یمن کے قریب لگتی ہے، جبوتی اور ایریٹریا کے قریب لگتی ہے، جو 2-3 سمندروں سے رستہ نکال کے نہر سوئس تھے اور یہاں پہ عربین سی میں آ کے اور انڈین سی میں آ کے گرتی ہے، وہ رستہ بھی ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم چوک کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں. گو کہ ایران براہ راست وہاں پہ اثر نہیں رکھتا، لیکن یمن میں ہے حوثی، اب آپ سمجھ گئے ہیں، تو اس لیے ایران براہ راست نہ بھی اثر رکھے، بالواسطہ انڈائریکٹلی اس رستے کو چوک کر سکتا ہے. اور وہاں اس رستے میں دنیا کی 30% تجارت اور کارگو شپنگ ہوتی ہے، تقریباً 30%. تو اگر 2 اہم رستے آبی گزرگاہیں ایران نے بند کر دی اور بند کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو لگ بتا جائے گا. میرے ذاتی خیال میں جنگ کا خاتمہ ٹرمپ کے لیے اب چند دنوں کا معاملہ رہ گیا ہے. اصل میں اسرائیل نے ناک میں دم کیا ہوا. یہ کہانی صبح کے ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے. فی الحال یہ انڈین جو ہے اپنا را، اس کے سابق چیف ہیں جن کی فوٹیج میں دکھائیں لگا، فوٹیج دکھائیے گا. یہ فارمر انڈین چیف را ہیں وکرام سود، آ رہی ہے جی فوٹیج. یہ انہوں نے ANI جو انڈین نیوز ایجنسی ہے ایک ایونٹ پہ تھے تو انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے. یہ کہتے ہیں جی پاکستان سمارٹ پلے کر رہا ہے کیونکہ جو ہمارے وزیر خارجہ انہیں ان سے سیکھنا چاہیے. اس وقت پاکستان جس طرح سے ایران، گلف، امریکہ، چین کے درمیان نیوکلس بنا ہوا ہے، سمارٹ پلے کر رہا ہے، یہ واقعی ناقابل یقین اور تاریخی ہے پاکستان کی پوزیشن کا. یہ وکرم سود صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں ان کی بات سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں وہاں پہ سعودی عرب، 1 روزہ دورہ. اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے، وزیر دفاع سے مل کے آئے تھے. اس میں بڑی سادہ سی بات ہے. جن لوگوں نے پاکستان، سعودیہ، ایران کے معاملے کے اوپر جو ویلاگ کیے
سنسنی خیز سرخیاں لگائیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ عملی طور پر آ جائیں، ایران کو جواب دیں، ایران کو ٹھوکیں، یا پاکستان خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ گیا، یا سعودی عرب ناراض ہو گیا. یہ سب کہانیاں غلط ہیں. وجہ عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا. ہونا ہوتا تو آپ کے سامنے نتائج آ چکے ہوتے. یہ صرف انگیجمنٹس ہیں. پاکستان ایران کو کہہ رہا ہے کہ یار سعودیہ پہ حملے نہ کریں، اور سعودیہ کے ذریعے جو سفارتکاری ہے ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہے. ثبوت اس دورے سے پہلے، پرائم منسٹر کے دورے سے پہلے، میں اس حکومت کے سیاسی اقدامات، مہنگائی کے اقدامات اس کا حامی بالکل نہیں ہوں، لیکن جہاں پاکستان کو ویٹیج مل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس دورے سے پہلے یہی پرائم منسٹر کل بات کر چکے ہیں ایرانین حکام کے ساتھ. تو یہ رابطہ کاری کی طریقہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے. ایران سعودیہ پہ حملے نہ کرے، سعودیہ کی سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے، جنگ بندی کیسے ہونی ہے، اس میں ہم اب پھر رہے ہیں، کبھی ادھر چکر کبھی ادھر چکر. میں اس کے اوپر تفصیلی بات آپ سے کر لوں گا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو صبح کی خدمت میں آپ کی پیش کریں گے. فی الحال اجازت، اللہ حافظ.